جناب سلمان فارسی کہتے ہیں میں شمون یہودی کے پاس گیا، میں نے کہا یہ کمبل لو، چاہے تو نگد پیسے دے دو، سامان خرید لیتے ہیں، اور چاہے تو اناج، جوں، سرکہ، کھجوریں جو تمہارے پاس ہے دے دو۔ وہ کہنے لگا یہ کس کا ہے؟ بڑا شاندار ہے، بڑا خوشبو والا ہے۔ تو کہا یہ مولا علی کے گھر سے آیا ہے، پاک بی بی نے دیا ہے کہ اس کو گروی رکھ لو اور مہمان کے لیے کچھ دے دو۔ کہا مہمان کون سا؟ کہنے لگے حضور کے پاس آ کے ایک شخص نے کلمہ پڑھا ہے اور وہ مسلمان ہوا ہے اور وہ غریب ہے، اس کو روٹی دینی ہے۔ تو وہ شمون یہودی کہنے لگا میں بھی تورات پڑھا کرتا تھا، تو آج ہی سویرے میں نے پڑھا ہے، آج ہی سویرے پڑھا ہے، ابھی پڑھا ہے۔ میں بڑی دیر سے حضور آئے تھے پر میری آنکھوں پہ پردہ ہی رہ گیا، مقدر سکندر کا دیکھو کہ پیاسے چلے جا رہے ہیں کنارے کنارے، میں پیاسا ہی مرنے لگا تھا، آج ہی میں نے پڑھا ہے کہ جو آخری امت آئے گی نا، اس امت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہوں گے، ان کا کمال یہ ہوگا کہ وہ اپنا پیٹ پر پتھر باندھ کے دوسروں کی مدد کیا کریں گے۔ یہ میں نے آج ہی پڑھا ہے اور ابھی تو نے مجھے اس کا نظارہ کرا دیا ہے۔ کہنے لگا یہ چادر بھی لے جا، جوں بھی لے جا، سرکہ بھی لے جا، آٹا بھی لے جا، کھانا بھی لے جا، اور اس طرح کر کے میرے پاس سے نگد بھی لے جا، اور جناب فاطمہ سے کہنا یہ سارا کچھ رکھ لے، اور انہیں کہنا کہ مجھے پتا ہے آپ قبول نہیں کریں گی پر قبول کر لے، وہ آپ کا کمبل آیا ہے تو میرا دل نرم ہو گیا ہے، میں یہ قربانی بھی دیتا ہوں اور آپ کے باپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوتا ہوں۔ حضرت فضا کہتی ہیں، حضرت فضا بہت وہاں سے، اور جناب فاطمہ بڑی شفقت کرتی تھی ان کے ساتھ۔ جناب فضا کہتی ہیں ہمارے ساتھ ہی نا دو چار گھر چھوڑ کے ایک یہودی مسلمان ہوا تو اس کے رشتہ داروں نے رشتے توڑ دیے، ناطے توڑ دیے، سارا خاندان مسلمان ہو گیا، لوگوں نے ملنا گلنا چھوڑ دیا۔ فرماتے ہیں کہ اس کی بیوی فوت ہو گئی۔ علیہ السلام نے جب ان کو لے کے حضور داخل ہوئے تو جناب فاطمہ نے آنکھیں جھکا لی، پردہ کر لیا، تو حضور نے فرمایا بیٹی وہ تو نابینا ہے، تو عرض کرنے لگی حضور مجھے تو نظر آ رہا ہے نا۔ یعنی حضور نے جو ازواج کو کہا وہ بات کی، جناب فاطمہ کا جو انداز ہے وہ نرالا ہے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں جناب فاطمہ نے جواب دیا کہ بہترین عورت وہ جس نے نہ کبھی غیر محرم دیکھا ہو اور نہ غیر محرم نے کبھی، وہ بی بی نے بھی کبھی غیر محرم بندہ نہ دیکھا ہو، دیکھا ہی نہ ہو اس نے۔ یہ پوائنٹ ذرا مشکل ہے، سمجھنے والا ہے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں وہاں سے گردن جھکائی اور بیچ آ کے بیٹھ گیا، بات ابھی جاری تھی۔ حضور نے فرمایا آتا ہے کسی کو جواب؟ تو کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے کو حضور آتا ہے، تو حضور مسکرا پڑے، فرمایا چل بتا۔ میں نے عرض کی حضور بہترین عورت وہ ہے کہ نہ کبھی اسے غیر محرم نے دیکھا ہو نہ اس نے کبھی غیر محرم دیکھا ہو۔ تو حضرت علی کہتے ہیں شاباش مجھے ملنی چاہیے تھی نا۔ حضور مسکرا پڑے، کہنے لگے میں نے تو پہلے ہی کہا ہے فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں نے تو بڑا پہلے کہہ دیا ہے۔ تو کہتے ہیں صحابہ میری طرف دیکھنے لگے کہ یہ تو تعریف فاطمہ کی ہونے لگ گئی ہے۔ تو میں نے کہا کیا کریں، اس محبوب کو بتایا ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی پردہ رکھا ہی نہیں، سارے پردے کھول دیے۔ حضرت فاطمہ کے وصال کا وقت آیا، انتقال کا، تو حضرت اسماء بنت امیس کو بلایا اور بلا کے فرمانے لگی تو مجھے غسل دینا اور سوائے میرے شوہر مولا علی کے کسی اور سے مدد بھی نہ لینا۔ اور فرمانے لگی میں نے حبشہ کے بارے میں سنا ہے کہ وہاں جب بیویوں کا جنازہ اٹھتا تھا تو وہ لوگ چارپائی کے اوپر یوں کر کے اس طرح کر کے لکڑیاں لگاتے تھے، نیچے باندھ لیتے تھے اور لکڑی میں لچک ہو تو اوپر جا کے پھر اس کو باندھ دیتے تھے تو پردہ بن جاتا تھا۔ فرمایا میں نے علی کو بتا دیا ہے، تمہیں بھی بتا رہی ہوں، جنازہ میرا رات کو اٹھانا اور لکڑیاں لگا کے نا تو اوپر پردہ کر لینا، میرے وجود پر پڑی ہوئی چادر پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ رات کو جنازہ اٹھانا اور رات کو مجھے دفن کر دینا۔ مدینہ منورہ میں حضور کے وصال ظاہری کے 6 ماہ بعد جناب فاطمہ الزہرا کا جنازہ اٹھا تو مسجد نبوی شریف سے ایک شخص اپنی داڑھی آنسوؤں سے بھگوتا ہوا نکلا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کھڑا کر کے پوچھا کیوں نبی پاک کے چچا عباس روتے کیوں ہو؟ حضرت عباس کہنے لگے پہلے حضور گئے تھے اب نبی پاک کی تصویر بھی چلی گئی۔ کیا ہوا؟ کہ جناب فاطمہ کا وصال ہوا، پھر سے ایک دفعہ مدینے میں رات آئی، پھر سے شام ہوئی، پھر سے جنازہ اٹھا۔ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عباس نے، حضرت قسم دین عباس نے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے تدفین سے فارغ ہوئے،
ایک روایت ہے کہ حضرت عباس نے جنازہ پڑھا، اور ایک مستند روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جنازہ پڑھایا، اور جب جنازہ پڑھا کر کے باہر نکلے تو حضرت علی شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اتنے کالی روتے کیوں ہو؟ مانے لگے صرف فاطمہ نہیں گئی، مصطفیٰ کریم کی امت کے لیے دعائیں کرنے والا ایک بڑا ہاتھ رخصت ہوا ہے، ایک بڑا ہاتھ۔ جناب فاطمہ الزہرا نے 29 سال کی عمر مبارک گزاری۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ موضوع بیان کیا تھا تو میں نے بات کر دی تھی، کیونکہ میں نے نہیں کی، وہ بات کسی اور کی ہے، کرنی بڑی ضروری ہے۔ علامہ اقبال کہنے لگے، اسرار بے خودی میں لکھنے لگے کہ فاطمہ جو تو نے کیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اقبال کہنے لگے، فاطمہ جب تجھے دیکھتا ہوں نا تو تڑپ اٹھتا ہوں۔ کہنے لگے، اے فاطمہ میرے رسول کریم نے نا میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیریں باندھ دی ہیں، اگر مجھے شریعت منع نہ کرتی، حضور پابند نہ کرتے تو میں کعبے کا طواف نہ کرتا، تیری قبر کا طواف کرتا۔ فاطمہ تو نے 29 سال میں وہ انقلاب برپا کیا، امت پر وہ رحمت کی۔ علی کے گھر کی ہے عزت، علی سے سنتے ہیں، نبی کے گھر کی ہے عزت، نبی سے سنتے ہیں۔ وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ۔ کبھی آپ اگلا فقرہ سنے نے تو بریلی کے امام نے حد کر دی، فرمانے لگے، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جان احمد، کہتے ہیں نبی پاک کی جو جان ہے وہ سیدہ فاطمہ ہے، اور صرف جان نہیں، یہ وہ والی حضور کی جان ہے جس سے نبی پاک سکون حاصل کرتے، راحت حاصل کرتے ہیں۔ جان احمد کی راحت پہ، اور اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ نبی پاک کی جان کو سکون حضرت فاطمہ کی وجہ سے ملتا۔ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضرت حسنین کریمین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ عورتوں کی طرح انہیں حیض نفاس نہیں آتا تھا، اللہ نے پاک پیدا فرمایا، اور مولا علی تو پہلے ہی پاک ہے، تو فرماتے ہیں یہ جو بچے ہوئے نا، یہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے۔ یہ بریلی کے امام کی محبت ہے سیدہ فاطمہ سے اور حسنین کریمین سے۔ کیا انداز ہے، کہنے لگے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ اس ریاض، حضرت نبی کریم علیہ السلام کی ایک صاحبزادی کا نام رقیہ ہے، حضرت فاطمہ نے بھی اپنی ایک بیٹی کا نام رقیہ رکھا اپنی بہن کے نام پر۔ حضرت فاطمہ کی ایک بہن کا نام ام کلثوم ہے، حضور کی ایک بیٹی کا نام ام کلثوم ہے، تو جناب فاطمہ نے بھی اپنی ایک بیٹی کا نام ام کلثوم رکھا۔ جس سے محبت ہوتی ہے تو محب کا دل کرتا ہے کہ میرے محبوب سے ساری دنیا ہی پیار کرے۔ اب عجیب فلسفہ ہے نا لوگوں کا، اہل بیت سے پیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے اہل بیت کے دشمن تلاش کرتے ہیں، اور سب سے پہلے اہل بیت کے دشمنوں پہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں بڑے بیوقوف ہو، دشمن نہ تلاش کرو، غلام تلاش کرو، پیارے تلاش کرو ان کے، یہ غلط ہے تمہارا انداز فکر۔ تو جناب فاطمہ الزہرا سے حضور نے بڑی محبت کی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بڑا پیار کیا نبی پاک علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے، چھوٹی تھی نا۔ ادھر حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ نبی پاک نے بڑی محبت فرمائی۔ مشکات میں حدیث ہے، کسی نے حضرت فاطمہ الزہرا حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا، سچے باپ کی سچی بیٹی، صدیق کی بیٹی صدیقہ، کسی نے پوچھا کہ عائشہ حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی، پوچھنے والی بات ہی کوئی نہیں، حضور سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ سے پیار کرتے تھے۔ تو کہا پھر یہ بتائیں کہ مردوں میں حضور کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ فرمایا یہ بھی پوچھنے والی کوئی بات نہیں، فاطمہ کے شوہر مولا علی سے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں ان کے شوہر سے۔ اب لوگ نا ترازو لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور تولتے رہتے ہیں۔ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آلو مہاروی رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس بھی ایک بندہ چلا گیا تو اس نے کہا جی بتائیں حضرت عائشہ افضل ہے کہ حضرت فاطمہ؟ تو آپ فرمانے لگے تجھے یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ تیرے اور میرے پاس کوئی ترازو موجود ہے۔ اس نے کہا جی نہیں آپ بتائیں، بتانا پڑے گا۔ آپ فرمانے لگے نہیں بتاتا، کہنے لگا نہیں بتائیں، فرمانے لگے چل میں ایک بات بتا دیتا ہوں، فیصلہ گھر جا کے کر لینا۔ اس نے کہا بتائیں۔ آپ فرمانے لگے کہ عائشہ بیٹی ہے ابو بکر صدیق کی اور فاطمہ بیٹی ہے نبی پاک کی،